بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش کی سیریز پیئر آف ورڈز کا لیسن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ والی جو سیریز ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص کیونکہ ان کے یہ سلیبس کا حصہ ہے، اور ویسے جنرل ویورز کے لیے جو ہے وہ تو آج اس کا جو لیسن نمبر 5 ہے اور پیئر آف ورڈز نمبر 21، اس کا جو اے پارٹ ہے وہ ہے جی چیک، جائزہ لینا، پڑتال کرنا، ریویو کرنا، دوبارہ دیکھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئی ول چیک دس رزلٹ اگین، میں یہ نتیجہ دوبارہ چیک کروں گا۔ چیک کرنا یعنی جائزہ لینا، چیک کرنا۔ آئی ول چیک دس رزلٹ اگین۔ اور اس کا بی پارٹ ہے جی بینک والا جو چیک ہوتا ہے نا، چیک۔ آئی ول ناٹ سائن اے بلینک چیک، میں خالی چیک پر سائن یا دستخط نہیں کروں گا، اور بلینک چیک پہ کبھی بھی سائن نہ کریں۔ بہت ٹرسٹڈ ہو تو بھی جو ہے وہ بی کیئرفل، لیکن جو ہے وہ یہ بینک والوں کی طرف سے بھی یہ اسپیشل انسٹرکشن ہوتی ہے کہ بلینک چیک پہ کبھی سائن نہ کریں۔ ڈراموں کی بات اور ہوتی ہے۔ تو پہلا جی چیک، جائزہ لینا، اور دوسرا آئی ول ناٹ چیک دس رزلٹ اگین یا آئی ول چیک دس رزلٹ اگین، دونوں لے سکتے ہیں، منفی بھی اور پازیٹیو بھی۔ اور بینک والا جو چیک ہے، آئی ول ناٹ سائن اے بلینک چیک، میں خالی چیک پر سائن نہیں کروں گا۔ جب کہہ دیا نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا۔ آئی ول ناٹ سائن اے بلینک چیک ایٹ آل، میں خالی چیک پر دستخط ہرگز نہیں کروں گا، تھوڑا سا زور دینے کے لیے۔ نیکسٹ ہے جی پیئر آف ورڈ کا نمبر ہے 22، اور اس کا پارٹ ہے اے، سائٹ، حوالہ دینا۔ جب کسی چیز کا حوالہ دینا ہوتا ہے کسی آرٹیکل میں، عموماً وکلاء حضرات جو ہے وہ یہ اکثر یوز کرتے ہیں، ان کی جو کمروں میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی حوالہ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ جا کے کہتا ہے نا کہ اتنی کتابیں وکیل صاحب نے کیا کرنی ہے، تو انہوں نے قانون کی کتابیں حوالہ دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ دس از دا موسٹ سیٹڈ آرٹیکل ان دا لا، یہ قانون میں سب سے زیادہ حوالہ دیا گیا آرٹیکل ہے، یعنی کوئی آرٹیکل ہوگا جس کا حوالہ زیادہ تر وکلاء حضرات کرتے ہیں۔ بہرحال اب حوالہ شعر و شاعری میں بھی دیا جا سکتا ہے، شیکسپیئر کے ڈراموں کا دیا جا سکتا ہے، طرح طرح کے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال سائٹ کا مطلب ہے حوالہ دینا، اور اس کا جو پیئر ہے وہ ہے جی سائٹ، جگہ، یعنی جس جگہ پہ آپ مکان تعمیر کرتے ہیں اس جگہ کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جگہ ہے۔ مائی ہاؤس از سچویٹڈ ایٹ اے گڈ سائٹ، میرا گھر ایک اچھی جگہ پہ واقع ہے۔ نیکسٹ ہے جی پیئر آف ورڈ نمبر 23، اس کا اے پارٹ ہے جی بسائڈ، بی سائڈ یعنی قریب، پاس۔ ہی واز سٹنگ بسائڈ مائی بردر، وہ میرے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کا جو پیئر ہے وہ ہے جی بسائڈس، یعنی کنفیوزنگ ورڈز آ گئے نا، بسائڈ اور بسائڈس، یعنی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بسائڈ اور بسائڈس۔ تو جو ایس والا ہوگا اس کا مطلب ہوگا ان ایڈیشن ٹو۔ اگر میرے پاس 4 کتابیں ہیں تو میں کہوں گا آئی ہیو دیز بکس بسائڈ دیز بک، یعنی یا میرے پاس آئی کین اسپیک 4 لینگویجز بسائڈ انگلش، میں انگلش کے علاوہ 4 زبانیں اور بھی بول سکتا ہوں، یعنی ان ایڈیشن ٹو۔ تو جو ایس والا ہے اس کا مطلب ہے قریب، اور جو ایس کے بغیر ہے وہ ہے قریب، اور جو بسائڈز میں ایس لگتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ، جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ۔ آئی ہیو نو فرینڈس بسائڈ ہم، میرا اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے۔ آ گیا جی پیئر آف ورڈ کا نمبر 24، امنگ، دو سے زیادہ کے درمیان۔ ہی ڈیوائڈیڈ دا بکس امنگ دا اسٹوڈنٹس۔ ویور، جب امنگ میں جب امنگ آ گیا تو اس کا مطلب ہے 2 سے زیادہ، انڈرسٹوڈ ہے، تعداد دیں یا نہ دیں کہ جی میں نے یہ کتابیں 4 اسٹوڈنٹس میں تقسیم کی۔ جب ڈیوائڈیڈ دا بکس امنگ دا اسٹوڈنٹس، جب امنگ کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے مور دین 2، یعنی اس میں
2 سے زیادہ ہیں، کم از کم 3 ہیں. اب میں کہتا ہوں نا کہ اس میں انہوں نے طلباء میں کتابیں تقسیم کی، میننگ کہ 2 سے زیادہ ہیں. 3 ہیں، 3 سے اوپر کتنی ہیں یہ نہیں، لیکن 2 سے زیادہ یہ شور کر رہا ہے. اور اس کا جو پیئر ہے وہ ہے جی بٹوین. بٹوین کا مطلب ہے 2 کے درمیان. ہی اسٹوڈ بٹوین ہز بردر اینڈ مائی بردر، وہ میرے اور اپنے بھائی کے درمیان کھڑا تھا. مین کہ 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ ہے جی پیرا ورڈ نمبر 25 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ. اس میں ہے جی ایک ہے ایلیجیبل. ایلیجیبل ہوتا ہے اہل، کسی چیز کے قابل ہونا. ہی یا یو آر ایلیجیبل فار دس پوسٹ، آپ اس پوسٹ کے لیے اہل ہیں. اور دوسرا آ رہا ہے جی ایلیجیبل یعنی وہ لکھائی جو تحریر پڑھی نہ جا سکے، پڑھے کوئی لکھے کوئی وغیرہ، اس طرح کا جو ہے نا وہ محاورہ بن جاتا ہے. یور ہینڈ رائٹنگ از کمپلیٹلی ایلیجیبل، آپ کی لکھائی پڑھنے کے قابل نہیں ہے. یعنی جو تحریر جو پڑھی نہ جا سکے، جس کو آپ پڑھنے میں بڑی مشکل محسوس کریں، مائکروسکوپ لگا کے جو ہے وہ کہیں گے یہ کچھ لفظ یہ تب اب سمجھ آ رہے ہیں لیکن ویسے روٹین میں نہیں سمجھ آ رہے. یہ تو یور ہینڈ رائٹنگ از کمپلیٹلی ایلیجیبل، آپ کی لکھائی پڑھنے کے قابل نہیں ہے. یعنی جو لکھائی پڑھی نہ جا سکے، تحریر پڑھی نہ جا سکے. تو ہے جی ایلیجیبل اہل، یا یو آر نیگیٹو بنا لیں، یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس پوسٹ، آپ اس پوزیشن کے، اس نوکری کے، اس جاب کے اہل نہیں ہیں. یو آر ایلیجیبل فار دس پوسٹ، آپ اس پوسٹ کے، آپ اس نوکری کے، پوزیشن کے، اس جو سیٹ ہے اس کے آپ ایلیجیبل ہیں.